بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، باغ فدق کی جائیداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف رفع عامہ اور اسلامی سلطنت کے انتظامی امور چلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد یہ جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تصرف چلی گئی، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فدق کی یہ جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اسلامی نظام حکومت کے تصرف میں لائی جانے لگی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسلامی ریاست کے امور چلانے میں استعمال کیا جانے لگا۔ مورخین اس بارے میں متصادم رائے رکھتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق غصب کرتے ہوئے ان سے زبردستی اس جائیداد کو چھین لیا تھا۔ یہ موقف رکھنے والی کثیر تعداد اہل تشیع حضرات کی ہے، جو اس طرح کے موقف بیان کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری زندگی ناراض رہی تھی اور ان سے راضی نہ ہوئی، اور جب انہوں نے ابو بکر صدیق سے اپنی اس جائیداد کو واپس مانگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فدق کی جائیداد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جس طرح سے استعمال کی جاتی تھی، میں بھی اس کو ویسے ہی استعمال کروں گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایک فرد واحد کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اسلامی حکومت کی انتظامات کو چلانے میں استعمال کرتے تھے اور رفع عامہ کے کام کرتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور ان کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی تمام جائیداد اسلامی حکومت کے ذمے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روح سے باغ فدق کی جائیداد اسلامی حکومت کے سپرد کی جائے۔ محترم ساتھیو، جہاں اہل تشیع اس قدر سخت موقف اپناتے نظر آتے ہیں، وہیں پر اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جائیداد کو مکمل طور پر نہیں لیا، بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جائیداد میں سے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، جو کہ ان کو باقاعدگی سے ادا کیا جاتا تھا۔ اور اہل سنت کا یہ موقف بھی سامنے آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ساری زندگی ناراض نہیں رہی تھی، بلکہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی۔ محترم ساتھیو، خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں بھی یہ جائیداد مکمل طور پر سیدہ فاطمہ کی اولاد کو سپرد نہ کی گئی، بلکہ اس میں سے آل فاطمہ کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں اس جائیداد کو ایک نہایت ہی متنازع شخصیت مروان بن حکم کے سپرد کر دیا گیا۔ اس سپردگی کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ جائیداد اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جائیداد کو مروان بن حکم کے نام نہیں کیا تھا، بلکہ انتظامی امور کو چلانے کے لیے اس کو اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں یہ جائیداد اس کے حوالے کی تھی تاکہ اس کے انتظامات کو اور مروان بن حکم سنبھالے، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
فدق کی وہ جائیداد مروان بن حکم کے نام کر دی تھی، جو کہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد بھی تھا، ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ لیکن اہل تشیع کا یہ موقف بہت سے راویوں نے اور مستند احادیث کے مصنفین نے رد کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تصدیق کی روایت نہیں ملتی۔ محترم ساتھیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدق کی جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام مکمل طور پر دوبارہ کس نے منتقل کی؟ محترم دوستو، باغ فدق کی حیثیت مال کی تھی، یعنی ایسا مال جو دشمن سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، جیسے بنو نذیر کا یہ مال تھا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ اس پر نہیں دوڑائے تھے، یعنی کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی۔ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بھر دیے، اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے قبضے میں آ گئے، اسے فے کہتے ہیں، اور یہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس میں تصرف کریں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی اور اصلاح کے کاموں میں اسے خرچ کیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ بنو نذیر کا جو مال بطور فے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا، جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے نہ تھے، بلکہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے اپنے رسول کو اس پر غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کیا مشکل ہے، وہ تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہ اس پر کسی کا غلبہ نہ اسے کوئی روکنے والا، بلکہ سب پر غالب وہی، سب اس کے تابع فرما۔ پھر فرمایا کہ جو شہر اس طرح کے فتح کیے جائیں، ان کے مال کا یہی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے قبضے میں کریں اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بنو نذیر کے مال بطور فے کے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرچ دیتے تھے، اور جو بچ رہتا اسے آلات جنگ اور سامان حرب میں خرچ کرتے۔ فدق خیبر کا ایک گاؤں تھا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اکرم نے اسے خالصاً قرار دیا تھا، اور اس کی آمدنی آپ اہل بیت اور بنی ہاشم کی ضروریات میں صرف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، البتہ میں اسے انہی مصارف میں صرف کرتا رہوں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو وہ بھی انہی مصارف میں صرف کرتے رہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مروان بن الحکم نے باغ فدق کو اپنی ذاتی جگیر بنا لیا۔ یہ مروان وہی ہے جس کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بے دخل کر دیا تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو اور اس کو واپس مدینہ لے آئے اور اس کو اپنا داماد بھی بنایا اور اپنی خلافت کی کئی ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی۔ اس کے بعد باغ فدق کی وراثت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں آئی۔ عبداللہ بن جریر مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا جس وقت وہ خلیفہ بنائے گئے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باغ فدق تھا تو آپ اس کی آمدنی اپنے اہل و عیال، فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، اور اس سے بنی ہاشم کے چھوٹے لڑکوں پر احسان کرتے تھے، اور بیوہ عورتوں کے نکاح پر بھی
خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کا سوال کیا تھا، یعنی فدق مجھے دے دیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو فدق نہ دیا، اور اس کی جو صورت تھی وہ اسی طرح رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوئے تو اس کی صورت وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوئے تو انہوں نے ایسا ہی عمل کیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال اور برادران بنی ہاشم پر اور نکاح بیوگان وغیرہ پر صرف کرتے تھے، ویسے ہی حضرت عمر فاروق نے کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کی وفات ہوئی۔ پھر مروان بن الحکم نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا اور اس نے یہ اقدام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا اپنی بادشاہت میں کیا۔ اس کے بعد فدق عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں تصرف میں آیا تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ امر دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، تو یہ میرے لیے سزاوار نہیں، اور میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ فدق کی جو حالت عہد رسالت میں تھی اس کو اسی طرف لوٹاتا ہوں۔ عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے گورنر مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو ایک خط لکھا کہ مجھے تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ فدق سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اسی حالت میں لانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو اس کو ایک ایسے شخص کے قبضے میں دیجیے جو تمام حقوق کی حفاظت کے ساتھ اس کی نگرانی کرے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے 2 کام تاریخ میں ان کو امر کر گئے، اور یہی 2 کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش کے لیے سفارش بھی کریں گے، یعنی ایک حضرت علی پر ہونے والی سب و شتم کا تدارک، اور دوسرا فدق کو آل سیدہ فاطمہ کو لٹانا ہے۔